بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز, مائی لٹل اینجلس. پھر سے استقبال ہے, ویلکم ہے آپ لوگوں کا آپ کے فیوریٹ پروگرام سلام کڈز میں. اور سلام کڈز میں ہم کرتے ہیں بہت سارا فن اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فیتھ کو بناتے ہیں اسٹرانگ. اور یہ ہے سیزن 2. اور اس سیزن میں ہمارے ساتھ صرف آپ نہیں بلکہ آپ کے فرینڈز بھی اس اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہے جو ہمارے ساتھ آرٹ ورک کرے گا, انٹریکٹیو سیشن کے جواب دے گا. آئیے ملاتے ہیں آپ کو آج کے ہمارے گیسٹ سے. آپ ہیں روزینہ فاطمہ سید. اوکے روزینہ, ہمارے ویورز کو سلام کریں گی. السلام علیکم. اور اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گی آپ؟ میں 3rd گریڈ میں ہوں اور میرا فیوریٹ اسپورٹ بیڈمنٹن. اوکے, تو آپ بیڈمنٹن انجوائے کرتی ہیں کھیلنا. نائس. اور ہمارے ساتھ آج پھر سے موجود ہیں علی رضا. علی رضا, آپ سلام کریں گے سب کو. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہاں. اوکے, میتھس اچھی جا رہی ہے آپ کی ابھی بھی؟ گریٹ. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ روزینہ اور علی رضا کے ساتھ. آج کے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی رسول اللہ کی کچھ خاص اخلاقیات. اخلاقیات پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہیں؟ اخلاقیات از مینرزمس, آپ کے مینرز. اردو میں اسے اخلاقیات کہتے ہیں. رسول اللہ کو اللہ نے ایک بہترین آئیڈیل, ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا اور کہا کہ آپ اخلاق کے بہترین درجے پر, بہترین سٹیٹس پر ہیں. یعنی رسول اللہ سے اچھا اخلاق, بیہیویئر اور کسی کا بھی نہیں تھا. آپ سے اچھا کیریکٹر اور کسی کا بھی نہیں تھا. تو جب رسول اللہ ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہیں تو ہمیں بھی ان اخلاقیات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے, رائٹ؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی کچھ باتیں ہیں جو ہم اور آپ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات جو رسول اللہ کی اخلاقیات میں سے ہے کہ رسول اللہ کو جب کوئی اپنے گھر دعوت دیتا تھا, جب آپ کو بھی دعوت ملتی ہوگی, رائٹ؟ تو جب رسول اللہ کو کوئی اپنے گھر دعوت پر بلاتا تھا تو آپ کبھی بھی دسترخوان پر آئی ہوئی نعمتوں کو بی لٹل نہیں کرتے تھے, ان کی توہین نہیں کرتے تھے. کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں یہ نہیں کھاتا, آپ نے یہ کیوں بنا دیا, میں وہ نہیں کھاتا, آپ نے یہ کیوں بنا دیا. یہ بیڈ مینرز ہے. جب ہم کسی کے گھر پر دعوت میں جائیں, کسی نے ہمیں انوائٹ کیا ہو, تو رسول اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دسترخوان پر جو بھی کچھ آئے ہم اسے ہیپیلی کھائیں اور میزبان کا, جس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے, اس کے گریٹفل رہیں, اس کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں رسول اللہ نے سکھایا ہے. روایات یعنی کہ ہسٹری بتاتی ہے کہ جب رسول اللہ کسی کے گھر دعوت پہ جاتے تھے, اگر اس نے ایک ڈرائی ڈیٹ, سوکھی ہوئی کھجور بھی رسول اللہ کو دے دی ہو تو بھی رسول اللہ خوشی خوشی اسے کھاتے تھے. ہم تو کسی کے گھر جاتے ہیں اور اس نے کچھ بہت اچھا سا بھی بنایا ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں نہیں ہم بھنڈی نہیں کھاتے, نہیں ہم مٹر نہیں کھاتے. ہم کرتے ہیں نا یہ, تو کیا ہم رسول اللہ کے فالوورز ہیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو؟ نو. رسول اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ چاہے کوئی آپ کو ایک ڈرائی ڈیٹ, سوکھا ہوا خرما, سوکھی ہوئی کھجور ہی کیوں نہ لا کر دے, آپ اسے ود اے اسمائل ایکسیپٹ کریں اور اس کے شکر گزار ہوں, اس کے گریٹفل ہوں. ٹھیک ہے. سیکنڈ اخلاق جو رسول اللہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی کسی فرینڈ, کسی صحابی کو بہت دنوں تک نہیں دیکھتے تھے, جیسے یوں سمجھیے ایگزامپل کے طور پہ کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, کوئی صحابی ہیں جو روز مسجد میں دکھتے ہیں لیکن کچھ دن کے لیے نہیں دکھ رہے ہیں, تو رسول اللہ ان کے لیے فکر مند ہوتے تھے, ورڈ ہوتے تھے, پریشان ہوتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے ہیں, وہ کہاں گئے. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے, جو لوگ ہمارے قریب ہیں, جن سے ہم روز ملتے ہیں, وہ اگر ہمیں نہ نظر آئیں تو ان کے بارے میں پوچھنا چاہیے. اب جب رسول اللہ کو پتہ چلتا تھا کہ وہ صحابی سفر پہ گئے ہوئے ہیں تو رسول اللہ ان کی سلامتی کی دعا کرتے تھے کہ وہ سفر پر گئے ہیں تو سلامتی سے لوٹیں. اگر انہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ صحابی بیمار ہیں تو رسول اللہ ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے, انہیں دیکھنے کے لیے جاتے تھے. اور اگر رسول اللہ کو یہ پتہ چلتا تھا کہ نہیں, نہ وہ بیمار ہیں نہ سفر پہ گئے ہیں, وہ شہر میں ہیں مگر کسی وجہ سے ملنے نہیں آ پائے, تو رسول اللہ خود ان سے ملنے جاتے تھے. کین یو امیجن؟ رسول اللہ جو دنیا میں
اتنے بڑے رسول ہیں, اللہ نے انہیں کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے. اگر کوئی انہیں نظر نہیں آتا تھا کچھ دن تو وہ خود ان سے ملنے جاتے تھے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں, ہم کیوں ملنے جائیں, انہیں ہم سے ملنے آنا چاہیے. تو یہ اخلاق ہمیں رسول اللہ سکھاتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہم روز ملتے ہیں اپنی زندگی میں, ہمیں ان کی کیئر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تیسرا اتنا خوبصورت اخلاق ہے یہ کہ رسول اللہ جب کسی سے ہینڈ شیک کرتے تھے تو جب تک سامنے والا خود اپنا ہاتھ پیچھے نہیں لیتا تھا, رسول اللہ اپنا ہاتھ پیچھے نہیں لیتے تھے, تاکہ سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ رسول اللہ مجھ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, انہوں نے بس فارملی ہاتھ ملایا ہے. جب ہم کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو جلدی سے ہینڈ شیک کر کے پیچھے کھینچ لیتے ہیں. رسول اللہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچے ہم اس سے ہاتھ ملاتے رہیں. ٹھیک ہے. چوتھا مینر جو ہم رسول اللہ سے سیکھتے ہیں وہ یہ کہ جب کوئی رسول اللہ کو سلام کرتا تھا تو رسول اللہ ہمیشہ اس کا جواب اور بہتر دیا کرتے تھے. یعنی ہم نے آپ کو سلام کیا, آپ نے کہا وعلیکم السلام, یہ تو واجب ہے, اتنا تو ہمیں کرنا ہی ہے. ہم اگر جواب نہیں دیں گے سلام کا تو کیا ہوگا, گناہ ملے گا, کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے, نیسیسری ہے, امپورٹنٹ ہے. تو جواب تو دینا ہے, لیکن رسول اللہ صرف جواب نہیں دیتے تھے, جواب اور بہتر دیتے تھے. جیسے جب کوئی ہمیں کہے السلام علیکم تو ہم اس سے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, یعنی آپ پر سلامتی بھی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو. اور بیٹر کرنا چاہیں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ آپ پر برکتیں بھی نازل کرے. تو ہم نے کیا مینر سیکھا رسول اللہ سے سلام کے معاملے میں کہ جب کوئی ہمیں سلام کرے تو ہمیں اسے بہتر جواب دینا. ویری گڈ, شاباش. پانچواں مینر جو ہم رسول اللہ سے سیکھتے ہیں کہ جب کوئی انہیں دعوت پر بلاتا تھا تو وہ جس کے گھر دعوت پر گئے ہیں, جو ہوسٹ ہیں, جو میزبان ہیں, رسول اللہ جب تک ان میزبان کے لیے دعا نہیں کر لیتے تھے تب تک دسترخوان سے اٹھتے نہیں تھے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, جب ہم کسی کے گھر دعوت پر جائیں تو میزبان کے لیے, جس نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے, اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. تو یہ ہے رسول اللہ کے سکھائے ہوئے کچھ بہترین اخلاق. کیا کیا سیکھا ہم نے؟ سب سے پہلا مینر کیا ہے, ہم جب دعوت پہ اگر کسی کے گھر پہ جائیں تو ہمیں ہر چیز کھانی چاہیے. ویری گڈ. اگر وہ ہمیں ایک سوکھا کھجور بھی دے دے ہم کو وہ ہیپیلی کھانا. ویری گڈ. علی رضا, سیکنڈ مینر کیا سیکھا ہم نے؟ جب بھی کوئی ہم سے ہینڈ شیک کرے جب تک وہ ہاتھ نہیں پیچھے کرتا تب تک ہم لوگ کو نہیں کرنا چاہیے. ویری گڈ, شاباش. تیسرا مینر کیا سیکھا ہم نے؟ جب کوئی اگر نظر نہ آئے بہت دن تک تو ہمیں اس کے لیے اگر وہ بیمار ہو تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اگر وہ کہیں سفر پہ گیا ہو تو hمیں اس کی سلامتی کے لیے دعا کرنی اور بیمار ہو تو اس سے ملنے جانا چاہیے. ٹھیک. فورتھ اخلاق کیا سیکھا ہم نے علی رضا؟ کہ جب ہم کسی کے گھر دعوت پر جائیں, کہ جب ہم کسی کے گھر کی دعوت پہ جائیں کہ بنا دعا کرے کبھی نہ اٹھے. ویری گڈ. جو ہوسٹ ہیں, جنہوں نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے, ہم ان کے لیے دعا کریں. اور فائنلی پانچواں اخلاق ہم نے سلام کے بارے میں کیا سیکھا کہ جب کوئی ہمیں سلام کرے, جب کوئی ہمیں سلام کرے ہم کو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے. تو علی رضا, اگر ہمیں آپ سے کہیں السلام علیکم تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. تو دیکھیے کتنے ہونہار ہیں روزینہ, فاطمہ اور علی رضا. امید ہے آپ لوگوں نے بھی یہ مینرزمس سنے ہوں گے غور سے, اور آپ اسے اپنی زندگی میں ضرور اپلائی بھی کریں گے نا جی. ٹھیک ہے. تو ہم بڑھتے ہیں اپنے انٹریکٹیو سیگمنٹ کی طرف. آج کے انٹریکٹیو سیشن میں ہم بڑا سمپل سا کویسچن اینڈ آنسر رکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان کے جواب آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. مجھے یہ بتائیے ایک دم سمپل سا کویسچن کہ ہمارے نبی, ہمارے جو اللہ کے بھیجے ہوئے لاسٹ پروفٹ ہیں, جن کے دین پر ہم چل رہے ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام حضرت محمد علیہ السلام. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو رسول اللہ کا جب بھی نام لیا جاتا ہے صلوات بھیجا جاتا ہے. ہم ایک صلوات بھیجیں گے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ویری گڈ. تو رسول اللہ وہ ہیں جن کی شریعت
جو دین اسلام کو ہمارے لیے لے کر آئے. اچھا رسول اللہ دین اسلام کو ہمارے لیے لے کر آئے, آپ ایک کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے لے کے آئے. ویری گڈ, اس کتاب کا نام ہے قرآن. قرآن مجید. اور قرآن اللہ کی طرف سے ٹوٹل 4 کتابیں آئی تھیں. اوکے, پہلی توریت, دوسری زبور, انجیل اور قرآن. شاباش, یہ تو روزانہ نے ہمیں ایک بونس آنسر دے دیا کہ اللہ نے آسمان سے جو کتابیں نازل کی ہیں وہ 4 ہیں. کون کون سی ہیں؟ توریت, زبور, انجیل اور قرآن. اور ان کتابوں میں سے کتابوں کی سردار کون ہے؟ قرآن المجید. قرآن مجید. ویری گڈ. اچھا رسول اللہ جب دنیا سے جانے والے تھے تو آپ نے کسی کو اپنا سکسیسر بنایا تھا, اپنا ولی بنایا تھا. آپ ان کا نام بتا سکتے ہیں؟ علی علیہ السلام. ویری گڈ. کون تھے وہ؟ امام علی علیہ السلام. امام علی علیہ السلام, جو ہمارے اور آپ کے پہلے امام ہیں. اچھا امام علی علیہ السلام اللہ کے نبی کے وصی ہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. تو اللہ نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کچھ امام بھیجے ہیں. آپ کو پتا ہے ان آل اللہ نے کتنے امام بھیجے ہیں؟ 12 امام. ماشاء اللہ. تو اللہ نے 12 امام بھیجے ہیں. اور ان میں سے کتنے امام غیب میں ہیں؟ ایک. کون سے امام غیب میں ہیں؟ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ وہ الشریف. ہمارے آخری امام ہیں. یعنی کہ اللہ نے اپنے اس دین کو باقی رکھنے کے لیے اپنا آخری ٹیچر, اپنا آخری امام آج بھی پردہ غیب میں زندہ اور سلامت رکھا ہوا ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم امام کے ظہور میں جتنی ہیلپ کر سکیں اتنی کریں. وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہم کلے پڑھ کے. شاباش. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھے انسان بن کے. سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے ہمارا امام کی غیبت میں؟ ایک اچھا انسان بننا. تو آج کے انٹریکٹیو سیشن کو ہم یہی ختم کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں ہمارے 8 o'clock کی طرف. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج 8 o'clock میں ہم کیا بنائیں گے. تو آج کی 8 o'clock میں ہم بنا رہے ہیں ایک فلاور سیٹن ربن سے. آپ میں سے جنہیں آتا ہے وہ میرے ساتھ بنا سکتے ہیں, اور جنہیں نہیں آتا ہے ان کے لیے ایک نیو لرننگ ہوگی. تو ہم فلاور کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم فلاور بنا رہے ہیں تاکہ ہم ایک اسکل سیکھ سکیں. اب یہ اسکل سیکھ کے ہم اپنے اسکولز میں یوز کر سکتے ہیں, اپنے کرافٹس بنا سکتے ہیں. جب ہمارے کبھی کسی فرینڈ کا, کسی کزن کا برتھ ڈے ہو تو اسے ہم ایسے فلاورز بنا کے گفٹ کر سکتے ہیں, رائٹ؟ چلیے, تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک سیٹن ربن. آپ چاہیں تو ایسی چوڑی والی لے سکتی ہیں یا پھر پتلی والی بھی لے سکتے ہیں. اسے ہم پہلے ہاف میں فولڈ کریں گے. ہاف میں فولڈ کریے, ٹھیک ہے؟ ہاف میں فولڈ کر دیا. ہاف میں فولڈ کرنے کا ایسے تھوڑا سا دور دور کر دیں گے. یس, یہاں سے فولڈ کریے. ہاں, اب اس فولڈ سے ہم اس ربن کو پکڑیں گے. پکڑ لیا. اب ہم کیا کریں گے, یہ جو لیفٹ والا ہے اس کو ایسے اوپر ڈالیں گے. ہاں, اس کو اوپر لے جائیے. یس, اب تھم سے پکڑیے اس کو. کریکٹ. نیچے والے کو ایسے نیچے لائیے. ہاں, شاباش. اب یہ والا جو ہے اس کو اس کے اوپر سے یہاں لے جائیں گے ایسے. یہ دیکھ, فرسٹ فولڈ ہو گیا. سیکنڈ فولڈ اس کے اوپر. اب تھرڈ, یہ والے کو نیچے. یہاں پہ ربن بچنی نہیں چاہیے. یہ دیکھیے کیسے اسٹریٹ لائن میں ہے میرا. ایسے اسٹریٹ پکڑو انگوٹھے سے اس کو. شاباش. اب یہ والا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, پکڑے رہنا ہے نیچے, سب کو چھوڑنا نہیں ہے. اگین اسی طریقے سے ہم کرتے جائیں گے روزانہ. ٹھیک آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یس, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, آلٹرنیٹیولی کرتے جائیں گے. ٹھیک نہیں علی رضا؟ ہاں, یس. اب یہ والا. شاباش. ایسے اینڈ تک آئیں گے ہم. ناٹ ڈن. یہ والا لاؤ پھر سے. ہاں, پھر یہ والا.
वेरी अब इस वाले गुड. को नहीं, काटना थोड़ा सा है? उसको छोड़ना है आपको, बिकॉज हम अब ये इतना जितना बचा हुआ है इतना छोड़ेंगे हम. ऐसे छोड़ दीजिए इसे. वेरी गुड. अब देखिए आप लोग पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है. ये ऐसे छोड़ा हमने, आप लोग नहीं छोड़िएगा, ठीक है. अब इसको हम छोटी सी एक नॉट बांधेंगे यहाँ पे. आप लोग अभी नहीं करिएगा, अभी सिर्फ देखिए, ठीक है. ये नॉट बांधने के बाद हम एक तरफ से इस नॉट को पकड़ेंगे और दूसरी तरफ से इसको पुल करेंगे. इसको यहाँ से करेंगे पुल, और ये हो गया हमारा फ्लावर रेडी. और फिर इसके बाद बांध देंगे हम दूसरी नॉट, ताकि ये खुले नहीं. लुक एट दैट. देखा आपने? मैं आपकी नॉट बांधूं, फिर आप इसे पुल करिए. ओके, ये थी मैंने आपकी नॉट. आप लोग घर पे किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं. अब हमें एक तरफ से इसे पकड़ना है और दूसरी तरफ से पुल करना है, ठीक है. ये देखिए यहाँ से पकड़ा हुआ है और यहाँ से पुल कर रहे हैं. डन. अली रज़ा का फ्लावर तो बहुत ही अच्छा बना है. सो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. आप धीरे धीरे इसको बनाते रहेंगे और आपको आ जाएगा. करना आपको ये है कि जब आप इसकी नॉट बांधें तब किसी बड़े की हेल्प लीजिए, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. जैसे ये मोटी रिबन थी तो मेरे लिए भी थोड़ा ट्रिकी हो रहा था, लेकिन ये बहुत आसान है. हम अपने स्कूल में इसे बनाया करते थे, हमने भी इसे अपने स्कूल में ही सीखा था. तो आप लोग इसी तरीके से पहले इसे वन ओवर दी अदर ओवरलैप करिए, और फिर उसके बाद नॉट बांध के जब आप एक को पुल करेंगे तो इस तरीके से ये फ्लावर बन जाएगा. अगर आपने भी ये फ्लावर बनाया है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा अपनी वीडियो, अपनी पिक्चर्स. अब बढ़ते हैं हमारे आज के मैनर्स फ्रॉम दी होली कुरान की तरफ. तो पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि सूरह हज की आयत नंबर 30 हमें ये बताती है कि हमें झूठ या गलत बात नहीं बोलनी चाहिए. आज का मैनर जो हम कुरान से सीखते हैं, जो कुरान दुनिया को सिखाता है, सिर्फ मुस्लिमों को नहीं, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को सिखाता है, वो ये कि हमें किसी की जासूसी नहीं करनी चाहिए. वी शुड नेवर स्पाई ऑन एनीबडी. हमें कभी भी किसी के पर्सनल मैटर्स में, जब तक वो खुद हमें ना बताए, उसकी तजस्सुस, उसकी क्यूरियोसिटी नहीं रखनी चाहिए. कुरान मजीद सूरह हुजुरात, कुरान की 49th सूरा. क्या नाम है इस सूरा का? सूरह 49th सूरा का नाम क्या है? सूरह हुजुरात. सूरह हुजुरात. सूरह हुजुरात में अल्लाह आयत नंबर 12 में हमसे कह रहा है कि हमें स्पाई नहीं करना चाहिए, किसी की जासूसी नहीं करनी चाहिए. तो उम्मीद है आप भी इस आयत के रेफरेंस को याद करेंगे, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे. और अगर आपने भी आज का आर्ट वर्क बनाया हो या पिछले एपिसोड का बनाया हो तो उसे ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा. आप भी अगर आना चाहते हैं रुज़ैना फ़ातिमा और अली रज़ा की तरह हमारे साथ सलाम किड्स में, तो अपना नाम, अपनी उम्र हमें भेजिए इस नंबर पर. इंशाअल्लाह हम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे. दोबारा मिलेंगे आप लोगों से संडे को 2:30 PM सलाम किड्स सीजन 2 में. आप लोग देखते रहिए चैनल विन. खुदा हाफिज.